اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 92 نیوز چینل کے مشہور و معروف اور مقبول پروگرام، جو آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے صبح نور، اس کا میزبان معین نظامی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ہم اسماء النبی الکریم سے جو حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ کی تالیف ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النصیب، یہ سین سے ہے نصیب، ہمارے سردار اعلیٰ حسب نسب والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ناظرین کرام، رسول کے ایک بہت ہی محترم صحابی حضرت سیدنا واصلہ بن اسقع نے روایت فرمائی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے بنی کنانہ کو چنا، منتخب کیا، اور اولاد کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے شرف انتخاب بخشا۔ یہ جو چناؤ ہے، انتخاب ہے، یہی استفاء ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے لیے چنا گیا حضرت مریم کو، اسی طرح جس ہستی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے ظہور کے لیے منتخب فرمایا گیا، ان کا اسم گرامی حضرت سیدنا آمنہ ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اسی تعلق سے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، تاج لولاک لما خلقت الافلاک آپ کے سر اقدس کی زینت ہے۔ رسول کریم نے پوری دنیا میں یہ کہہ کر ماں کا مرتبہ کہیں سے کہیں پہنچا دیا، جو پہلے بھی موجود تھا مگر اس پر پردے ڈلے ہوئے تھے اور وہ چھپا ہوا تھا، کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اب قیامت تک ماؤں کا یہ درجہ باقی اور برقرار اور مستحکم رہے گا، اور اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ حضرت سیدہ آمنہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا۔ یہ اس شخص کی، اس ہستی کی، اس نور الہی کی والدہ ماجدہ کا ذکر خیر ہے، جو انسانی حقوق کے معلم اول و آخر ہے، اور جو خواتین کے حقوق کے مبلغ اعظم و اکبر بھی ہیں۔ خواتین ہمیشہ ناز کریں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عزت، ان کی شرف، ان کی توقیر کے لیے اس وقت آواز بلند کی جب کوئی ان کے حق میں آواز اٹھانے والا نہیں تھا، اور انہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ حضرت سیدہ آمنہ کے احوال پاک، ان کے اخلاق و کردار، ان کی زندگی، پرورش کیسے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بیوگی کی زندگی، جوانی کی بیوگی کی زندگی کس باوقار طریقے سے بسر فرمائی، اپنے سسرالی رشتہ داروں سے کیسا حسن سلوک رکھا، اپنی خادمہ حضرت ام ایمن سے کتنی محبت کی، اور پھر حضرت ام ایمن نے ان کے اس حسن سلوک کی بنیاد پر کتنے طویل عرصہ رسول کریم کی خدمت کی، اور حضرت علیہ السلام نے ان سے کتنی محبت کا سلوک کیا اور احترام کا سلوک کیا۔ اور اس کے علاوہ حضرت سیدہ آمنہ کی جو فصاحت اور بلاغت، اور آپ نے جو مختلف مواقع پر بہت ہی خوبصورت اشعار کہے، جو عربی ادب کا شاہکار بھی ہیں اور انسانی احساسات کی خوبصورت ترین عکاسی بھی ہیں، اس موضوع پر آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور ہمارے معزز مہمانوں میں جو حضرت سیدہ آمنہ کی بارگاہ اقدس میں اظہار عقیدت کریں گے، سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں محترم پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، جو آپ سب کے لیے جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، ماہر اقبال اور دیگر علوم و فنون کے جامع ہیں اور بہت صاحب اخلاص شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم خلیل احمد یوسفی صاحب، جن کا علم و فضل ہمارے لیے مشعل راہ ہوتا ہے اور ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا محترم سعید احمد خان صاحب سے کہ وہ حضرت سیدہ آمنہ کے خاندانی پس منظر اور حسب نسب کے بارے میں
اور جو ان کے خاندان میں بنو ہاشم کی رشتہ داریاں تھیں، اس حوالے سے کچھ ہمیں آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم ماں، وہ آمنہ جو امام المرسلین کی ماں بنی تو ماؤں کی عظمتوں کو چار چاند لگا۔ سبحان اللہ۔ وہ آمنہ جس کے کاشان اقدس میں نور ازلی کی وہ کرن پھوٹی کہ جس کی چمک نے باطل کے تمام اندھیروں کو حق کے اجالوں میں بدل کر سبحان اللہ۔ وہ سیدہ آمنہ محسنہ کائنات، مخدوم جہان، مامتا کا جھومر، ماؤں کی سردار، ام النبی، جس نے روح کائنات کو جنم دے کر اولاد آدم پر احسان عظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے خاندانی عظمت کو بیان کرنے سے پہلے قرآن کریم یہ اعلان کر رہا ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ گزاروں کی پشتوں میں منتقل ہوتے ہوئے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں بنو سلیم کی کریم عورتوں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا تعلق چونکہ مدینہ منورہ سے ہے جی، اور مدینہ منورہ کے بارے میں ہم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آپ فرماتے ہیں لولا الہجرہ لکنت من الانصار۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اگر ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں انصار میں سے ہوتا۔ کیا عزت اور شرف ہے حضور۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی ہیں، یہ خاندان بنو زہرہ مدینہ منورہ میں عظمتوں اور رفتوں کی بلندیوں پر فائز ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تمام اہل مدینہ ان کا احترام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس خاندان کی بدولت ان کو جو راحتیں میسر آ رہی ہیں، ان کو جو معاشرتی آسائشیں دی جا رہی ہیں، ان کا جو معاشی طور پر خیال رکھا جا رہا ہے، اس بنا پر پھر یہ کہ اس زمانہ جاہلیت میں جب کہ اخلاقیات کی بہت ہی کمی تھی، اس میں اس خاندان نے اخلاق اور محبت کے وہ یعنی مینار امت کو دکھائے جن پر قیامت تک آنے والی اولاد آدم فخر کرتی رہے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد کا ہی صرف وہاں تعلق قائم نہیں ہوا، بلکہ بنو ہاشم کے حضرت عبد المطلب، ان کے گھر میں اگر ہم دیکھیں حضرت حالہ، بے شک وہ بھی مدینہ منورہ میں اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ہاشم، جی، بنو ہاشم جو ایک نام ہے ایمان والوں کے لیے، ایمانی راحتوں کا، ایمانی لذتوں کا، ایمانی شیرینی کا، اس میں حضرت ہاشم کا تعلق بھی حضرت فاطمہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے خاندان سے جڑتا ہے۔ تو سیدہ حضرت آمنہ مدینہ منورہ میں ہیں اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان مکہ مکرمہ میں ہے، لیکن ان دونوں کا تعلق لگتا ہے کہ قسام ازل نے ازل سے ہی قائم کر رکھا تھا۔ پروفیسر صاحب، یہ بالکل ایسا محسوس ہوا آپ کی بات چیت سے کہ جو درجہ مکہ مکرمہ میں بنو ہاشم کو حاصل ہے وہی مدینہ منورہ میں بنو زہرہ کو حاصل ہے، اور ہر اعتبار سے یہ کفو ہیں، یعنی ہم پلہ ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ اور اللہ رب العزت کا جو ایک انتخاب ہے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ جس نے اپنے وجود کریم سے ایک پیکر عظیم کو جنم دیا ہے، تو آپ کی وہاں پر پرورش، آپ کا خاندان کا مدینہ منورہ میں ہونا
قیامت تک کے لیے اہل ایمان کو یہ بتانا تھا کہ وہ زمین کا ٹکڑا جس پر عرش اولا بھی رشک کرے گا وہ چونکہ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، ذاکیہ، زکیہ، کیا کیا نام ہم اس ماں کو دیں کہ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے سیدنا کلیم اللہ کی ماں کی عظمتوں کو دیکھتے ہیں، بے شک اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ابن مریم کے نام سے ہم جانتے ہیں، اگر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا مقام ہے کہ وہ روح اللہ کی ماں ہیں، اگر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا مقام ہے کہ وہ کلیم اللہ کی ماں ہے، تو حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا مقام یہ ہے کہ وہ حبیب اللہ کی ماں ہے۔ سبحان اللہ، حضور اسلام نے خود فرمایا الا وانا حبیب اللہ، اللہ اکبر، تو وہ حبیب اللہ کی ماں جس کا خاندان عظمتوں کی بلندیوں پر فائز ہوگا، بہت خوب۔ تو سیدنا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہمیں اس امر کو یاد رکھنا ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہجرت فرما کر بھی یہاں آنا تھا، اور 1000 سال پہلے سے مدینہ منورہ کے اس خطے کو منتخب کر لیا گیا تھا کہ یہاں پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کی جا رہی تھی، تو وہ سارے کا سارا منظر اس پس منظر میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ کی جو شادی ہے وہ خود ایک تاریخی واقعہ ہے اور عظیم الشان واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ جو وادی بطحا کے یوسف ہیں، سبحان اللہ، تو ادھر حضرت آمنہ ہیں، خطبہ نکاح کیسے پڑھا گیا، کس طرح سے پڑھا گیا، رخصتی ہوئی، کتنی مختصر سی ازدواجی زندگی ہے، اس کے بعد پھر ایک بہت ہی باوقار اور عزت اور شان والی بیوگی کی زندگی ہے۔ پھر مدینہ منورہ سے مکہ میں جب آپ تشریف لے گئیں تو سسرالی خاندان میں کس طرح سے آپ نے اپنے حسن سلوک سے اور محبت سے ایک مقام پیدا کیا، رسول اللہ کی والدہ تھیں آخر، تو ان تمام باتوں کا آپ کچھ ہمیں عنایت فرمائیے، تبرک سے نوازیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ جیسا بھی پروفیسر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، سیدہ آمنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے کہ آپ کی شان بیان کرنا ہمارے لیے ایک سعادت ہے اور اپنے نصیب کو سنوارنے کا ایک سامان ہے۔ لا ریب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ کی جو شان تھی، جیسے مارٹن لینگز نے بھی لکھا کہ جیسے وہ اپنے معاشرے کے یوسف تھے، یوسف ہاں بے شک شبہ، تو اس کے ساتھ جو آپ کی زندگی کے ساتھ ایک جڑا ہوا واقعہ ہے 100 اونٹوں کے فدیے کا واقعہ، اس نے بھی آپ کو ایک بڑی شہرت دے دی تھی، اور اس سوسائٹی کے نوجوانوں میں غیر معمولی جو مقام تھا، ہاشمیوں کے ذبیح، سبحان اللہ، بالکل اس مقام کا ایک حامل بنا دیا تھا۔ تو اس سے پھر بہت سی اس سوسائٹی کی جو معزز خواتین تھیں ان کا ایک رجحان تھا کہ ان کا نکاح سیدنا حضرت عبداللہ کے ساتھ ہو۔ اچھا، لیکن جیسا اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مشیت تھی، باوجود اس کے کہ بہت سے آپشن موجود تھے، لیکن اس پر لبیک نہیں کیا، اس کو اوکے نہیں کیا حضرت عبداللہ نے، اور حضرت سیدہ آمنہ کے ساتھ نکاح کا جو ہے وہ اہتمام ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ دیکھا کہ قبیلہ بنو زہرہ کی اندر نکاح کیا جائے حضرت عبداللہ کا، تو وہ لے کے مدینہ طیبہ اس قبیلے کے پاس پہنچے اور وہاں پہ جا کے آپ نے ان سے رشتہ طلب کیا۔ جب سارا رشتہ کا معاملہ طے پا گیا تو اس کے بعد پھر نکاح کی تقریب ہوئی، جس میں حضرت عبد المطلب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس پوری معاملے کے اندر ہر جو اس کا ایونٹ ہے شادی کا، کس طرح تلاش کیا رشتے کو، رشتہ کس طرح طے پایا، ہر چیز ہی غیر معمولی ہے اور ہمارے لیے بہت رہنمائی کا سامان رکھتی ہے، لیکن اس میں جو خطبہ نکاح ہے وہ بطور خاص اپنے اندر بڑی معنویت کا حامل پیغام ہے۔ جب ہم اس خطبہ نکاح کو ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے شروع یہاں سے کیا کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب خطبہ نکاح کا آغاز اللہ رب العزت کی حمد سے فرمایا۔ یہی حضرت عبد المطلب کے
موحد ہونے دین اور حنیف پر توحید ہونے کے، بالکل۔ کا قائل اور توحید پر ایمان کا حامل ہونے کی علامت ہے۔ آپ نے اور کوئی بات نہیں کی۔ آپ دیکھیں آج تک میں سمجھتا ہوں کہ وہی سنت جاری وہی ہے، سنت ہم جاری ہے۔ نحمدہ و نصلی سے بات شروع کرتے ہیں۔ بالکل۔ نحمدہ کیا ہے؟ وہی بات جو حضرت عبد المطلب نے پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یہ حضرت عبد المطلب کی منشا ہے جس کو ہم آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ ہم اللہ کا اس پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے گھر کا ہمسایہ بنایا اور اپنے حرم کی سکونت عطا کی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہ جو شرف ہے بیت اللہ کا ہمسایہ ہونا اور بیت الحرم کا رہائشی ہونا، جی ہاں، اب دیکھیں قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ سورہ قریش کو ہم دیکھتے ہیں کتنے مقامات ہیں جس میں قریش کی اس عظمت کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اس جملے کو سنتے ہی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد آ جاتی، جس کو قرآن مجید نے کوٹ کیا، جس وقت وادی غیر ذی زرع میں وہ اپنے خاندان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو جو دعا کر رہے ہیں، بچے کو چھوڑ جو دعا کر کے ہیں، اس کا ایک حصہ ہے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ سبحان اللہ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف راغب کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عبد المطلب اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی دعا سے آگاہ تھے، انہوں نے اس دعا کو خطبہ نکاح کا حصہ بنایا۔ ماشاءاللہ۔ یعنی اب دیکھیں کہ اس خطبہ نکاح سے ہمیں کہاں کہاں تک رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم اللہ کا اس پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں خافتوں اور خطروں سے محفوظ کیا، جیسے سورہ قریش میں ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ یعنی وہی جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ایسا ہی ہے، جو منشا خداوند ہے، قرآن مجید کا حصہ بنے گی۔ حضرت عبد المطلب ان کو اپنے خطبے میں بیان کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہم نکاح کریں اور حرام سے دور رہیں۔ اب دیکھیں اوامر و نواہی سے آگاہی ہے، اور اس اوامر و نواہی سے آگاہی کو، اس پیٹرن کو اب کس میں رکھ رہے ہیں؟ خطبہ نکاح کے اندر رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اب یہ سارا پریمبل بیان کرنے کے بعد جو نکاح کا پروٹوکول ہے، جو خطبے کے کانٹینٹ ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں لوگوں میرا بیٹا عبداللہ ہے، میں مقررہ مہر پر اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ اس پہ راضی ہیں؟ تو اب جو ان کے تھے اکابر، انہوں نے اس پہ رضامندی کا اظہار کیا۔ اب یہ جو خطبہ نکاح ہے یہ پورا ہمیں وہ منظرنامہ بیان کرتا ہے ان کے عقیدے کا، ان کے اسلوب حیات کا، ان کے کریکٹر کا، ان کے اسلوب فکر کا، ترجیحات کا، کہ وہ کس طرح سوچتے، کس طرح رہتے تھے، اور بہت سے مباحث کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اس کے بعد شادی ہوا اور کم و بیش 3-4 دن تک ولیمے کی تقریب چلتی رہی، جس میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ صرف اہل مدینہ ہی نہیں بلکہ گرد و نواح کے لوگ بھی، حضور ان کو بھی یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، مجھے تو خیال آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت عبد المطلب کا نمک خوار بنا دیا قبائل اطراف مدینہ کو۔ سبحان اللہ، کہ یہاں عبد المطلب سبحان اللہ۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنی پیاری بات کی کہ حضرت عبد المطلب کا نمک خوار دونوں لحاظ سے بنا دیا، مادی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی۔ روحانی لحاظ سے کیسے بنا دیا خطبہ نکاح بتا رہا ہے، اور مادی لحاظ سے کیسے بنا دیا، یہ جو تفصیلات ہمیں نظر آتی ہیں 3-4 دن جس طرح گزرے۔ اور اس کے بعد پھر آپ واپس تشریف لائے اور مکہ المکرمہ تشریف لائے۔ تو یہاں پھر جیسے ہم جانتے ہیں بہت تھوڑا وقت جو ہے وہ ازدواجی کی زندگی جو سیدھا ان کا گزرا، اور پھر ایک جو تجارتی سفر میں جب حضرت عبداللہ تشریف لے گئے، جب قافلہ واپس آیا شام سے، تو اس میں حضرت عبداللہ موجود تھے، اور پتہ چلا کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ طیبہ اپنے عزیزوں کے گھر رک گئے ہیں۔ تو حضرت حارث کو حضرت عبد المطلب نے جب بھیجا کہ آپ معلومات کے لیے جائیں، تو وہ جو معلومات لے کے آئے وہ معلومات غم کی معلومات، دکھ کی معلومات۔ اللہ اکبر۔ محترم مفتی خلیل یوسفی صاحب، حضرت سیدہ آمنہ کو ایک ایسا لمحہ درپیش آنا تھا جو ولادت مصطفی ہے، یعنی اس شخص کی ولادت، اس ہستی کی ولادت جس کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا گیا۔ تو ایک بشارات کا سلسلہ اور ایک رؤیا اور مکاشفات اور اس طرح کا جو کچھ اور مشاہدات آپ کے بہت جو بے مثال ہے، وہ فرمائیے آپ تاکہ ہمارے ناظرین، سامعین اور ہم خود استفادہ کریں اس سے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ یہ ایک لمبی سی تفصیل ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارات کا تعلق صرف سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے منتقل ہوئے، جس کی پشت سے جہاں منتقل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شخصیات کو چمکا کے رکھا۔
حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خواب دیکھا اور اس خواب کو دیکھ کر آپ ایک معبر کے پاس گئے اور کہا میں نے خواب دیکھا کہ ایک درخت ہے جو بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچ گئی, اس کی جڑیں زمین تک ہیں, اس سے بہت سارا پھل نکل رہا ہے, اللہ اکبر, لیکن ہر ایک کو وہ پھل مل نہیں رہا. کچھ لوگ اس کو کاٹ رہے ہیں, کچھ پھل کھا رہے ہیں. تو مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. اس نے کہا کہ آپ کے خاندان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی شاخیں, جس کی عزت پوری کائنات میں پھیل جائے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ لوگ اس کے دشمن بھی ہوں گے لیکن اسے پھل وہ کھائے گا جو اس کے ساتھ چمٹ جائے گا. سبحان اللہ. پھر آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور آپ میں موجود تھا تو آپ کی پیشانی چمکا کرتی تھی. اس کے اوپر سیرت رسول عربی میں علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ ایک عرب کی بڑی علوم و فنون کی ماہر خاتون اس نے دیکھا تو اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ مجھ سے نکاح کریں. یہ عرب کا وہ زمانہ تھا جس میں لوگ کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. ایسا ہی ہے. تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدروں کی اہمیت کو بتایا. کہا میں اپنے ابا جان سے اجازت لوں گا پھر بتاؤں گا. سبحان اللہ. سبحان. آپ اپنے والد گرامی سے نکاح کی اجازت لینے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ امانت سیدہ آمینہ کی طرف منتقل فرمایا. اللہ اکبر. اس نے جب دیکھا اس نے کہا وہ جو کل نور چمک رہا تھا آج نہیں نظر آیا. در یتیم جس کی قسمت میں تھا اس کی قسمت اللہ تعالیٰ نے وہ امانت سپرد کر. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میرے بطن انور میں تشریف لائے کبھی کوئی کیفیت ایسی ہوئی نہیں جو اس صورت میں خواتین کے ساتھ ہوتی. اچھا. اللہ تعالیٰ نے ہر کیفیت سے پاک رکھا, ہر تکلیف سے, ہر آزمائش سے پاک رکھا. اور فرمایا جب وقت قریب آیا تو ایک دن میں نے خواب میں دیکھا ایک لمبے قد کے بزرگ تشریف لائے. اچھا. اور میں نے جب ان سے تعارف لیا تو وہ کہنے لگے میں آدم علیہ السلام ہوں. سبحان. انہوں نے آ کے بشارت دی کہ اے سیدہ آمینہ آپ کے بطن انور میں کائنات کے امام موجود ہیں. اللہ اکبر. اور پھر جب ولادت کا دن قریب آیا تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس دن 4 خواتین میرے پاس آئیں بطور میزبانی کے. ان میں سیدہ حوا سلام اللہ علیہ, سیدہ حاجرہ, سیدہ زہرا اور ان کے ساتھ سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہ. ان خواتین نے وہ خاص وقت قریب گزارا. اور پھر فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے خرج لہ نورا, میرے جسم مقدس ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. کیا بات ہے. اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حجابات میری آنکھوں کے آگے سے ہٹا دی. اللہ اکبر. میں نے مشرق بھی دیکھا, میں نے مغرب بھی دیکھا, میں نے آسمان بھی دیکھا, میں نے کعبۃ اللہ بھی دیکھا. اور میں نے یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جھنڈے لگائے. اچھا. ایک مشرق میں, ایک مغرب میں اور ایک کعبۃ اللہ کے اندر. اللہ اکبر. اور پھر ان ساروں سے بڑھ کر یہ بات بیان کی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اتنی روشنی پھیلی کہ فارس شام کے محلات روشن ہوئے. اور جو تاریخی اس وقت مذہب چل رہا تھا فارس کے اندر, ان کے جو رکھوالے اور نگران تھے انہوں نے 1000 سال سے اس آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کفر کی یہ آگ بجھ گئی. اور پھر کائنات میں اس وقت خوشی اور محبت کا یہ سامان تھا کہ جیسے ہمارے ہاں کسی کے ہاں لڑکے کی ولادت ہوتی ہے, کوئی مٹھائی بانٹتا ہے, کوئی لڈو بانٹتا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی خصائص القبریٰ میں یہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے, دن کی بات نہیں کی, جس سال پیدا ہوئے فرمایا اس سال اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی خواتین کو لڑکوں کی نعمت سے مالا. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا ایک سما تھا کہ ہر طرف سے خوشیوں کا ایک منظر نامہ پیش کیا جا رہا تھا. اور ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ صرف یہی نہیں کہ انسان ہی خوش تھے بلکہ کائنات کی ہر مخلوق خوش تھی کہ جب ان پہ ظلم ہوتا ہے اب ان کو بچانے والے اور محفوظ کرنے والے دنیا میں تشریف. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے وظیفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اگر کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ رکھتا ہو تو 313 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور 24 بار پہلا کلمہ پڑھ کر اس کام کا آغاز کرے تو انشاءاللہ العزیز کامیابی یقینی ہوگی. ایک قول مبارک ہے امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا, اے بندگان خدا اپنے کاموں میں اللہ پر بھروسہ رکھو, کیونکہ جو شخص صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے
وہ ہر قسم کی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ ہو سلام آپ پر، ام نور خدا ہو سلام آپ پر، آپ کے چاند کی ہے ضیا ہر طرف، آپ کے چاند کی ہے ضیا ہر طرف، جان شمس الضحیٰ ہو سلام آپ پر، سیدہ آمنہ ہو سلام آپ پر، آپ کو انبیاء نے سلامی ہے دی، آپ کو انبیاء نے سلامی ہے دی، قدسیوں نے کہا ہو سلام آپ پر، سیدہ آمنہ ہو سلام آپ پر، ایک جنت ہی کیا ساری ہی جنتیں، ایک جنت ہی کیا ساری ہی جنتیں، ایک ہی جنت کیا ساری ہی جنتیں، آپ کے زیر پا ہو سلام آپ پر، سیدہ آمنہ ہو سلام آپ پر، ام نور خدا ہو سلام آپ پر۔